آج کا یہ خوفناک سچا واقعہ جو کویت میں پیش آیا اور جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ قصہ ایک مشہور و معروف گلوکارہ کا ہے جس کا نام نورہ ہے۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی اور آج تک گانا نہیں گایا۔ کہانی بہت ہی زیادہ پراسرار اور خوفناک ہے اور نورہ کو پولیس تک رپورٹ کرنی پڑی تھی اس معاملے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نورہ کی کہانی۔ نورہ کویت کی رہنے والی تھی اور 1997 کے زمانے میں اپنے فن کی وجہ سے کافی نام کما چکی تھی۔ شادی بیاہ کی محفلوں میں اسے بلایا جاتا تھا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں جا کر اپنی کارکردگی دکھاتی تھی۔ اس کا اپنا ایک گروپ تھا جس میں کئی لوگ شامل تھے۔ ایک شام کا ذکر ہے، نورہ ایک تقریب میں پرفارم کر کے تھکی ہاری گھر لوٹی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آرام کرے گی کہ اچانک گھر کا فون بجنے لگا، کیونکہ اس زمانے میں تو موبائل فون نہیں تھا، لینڈ لائن ہی استعمال ہوتی تھی۔ نورہ نے فون اٹھایا تو دوسری جانب سے ایک آدمی کی آواز آئی۔ یہ شخص بہت ہی عجیب انداز میں عربی بول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کوئی بزرگ آدمی ہوگا یا پھر اسے پرانی زبان کا بہت شوق ہوگا۔ بات چیت آگے بڑھی۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کی بیٹی کے نکاح کی تقریب آنے والی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نورہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ آ کر پرفارمنس دے۔ نورہ نے اپنا شیڈول دیکھا۔ خوش قسمتی سے جن تاریخوں کا ذکر ہو رہا تھا وہ نورہ کے پاس فارغ تھی۔ اس نے حامی بھر دی۔ اب بات پیسوں کی ہوئی۔ جو رقم اس شخص نے پیش کی وہ سن کر نورہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے اب تک جتنی بھی شادیوں میں گانا گایا تھا ان سب میں جو ملا تھا یہ اس سے 10 گنا زیادہ تھا۔ نورہ نے سوچا کہ ضرور کوئی بہت ہی بڑا امیر آدمی ہوگا۔ اس نے فوری طور پر منظوری دے دی۔ اب اس آدمی نے ایڈریس بھیجا۔ یہ جو جگہ تھی وہ شہر سے کافی دور واقع تھی، تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اس شخص نے ہدایت کی کہ جہاں شہر ختم ہوتا ہے وہاں ایک واٹر ٹاور کھڑا ہے، آپ وہاں پہنچ جائیں، میرا نوکر آپ کو لینے آ جائے گا اور پھر آپ کو صحیح جگہ پہنچا دے گا۔ نورہ نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 دن کے اندر اندر ایک لفافہ اس کے گھر پہنچا جس میں پوری رقم موجود تھی، یعنی سارے پیسے پہلے سے ہی مل گئے تھے۔ اب اگلے 2 سے 3 ہفتے نورہ اور اس کی ٹیم نے خوب محنت کی، گانے تیار کیے۔ شادیوں میں جانے سے پہلے وہ ہمیشہ ایسی تیاری کرتے تھے۔ اب آپ کو نورہ کی ٹیم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس میں لیلا شامل تھی جو ڈھول بجانے میں ماہر تھی، پھر مریم تھی جو ڈھول پر دھمال مچاتی تھی، فاطمہ اور سارہ بیک اپ میں گانا گاتی تھی، اور اسلم تھا جو تمام سامان اور آلات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یہ سب لوگ 7 برسوں سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ یہ سارے لوگ اپنے سامان کے ساتھ اس واٹر ٹاور کی طرف روانہ ہوئے جو شہر کے آخری کنارے پر تھا۔ وہاں پہنچے تو 2 گاڑیاں کھڑی ملیں۔ سب لوگ اپنے اپنے سامان سمیت ان گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ گاڑیاں چلنا شروع ہوئیں اور صحرا کے اندر داخل ہو گئیں۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے شہر کی روشنیاں پیچھے دھندلاتی گئیں۔ اب چاروں طرف صرف ریت اور آسمان نظر آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی سی روشنی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سامنے اور پیچھے کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک گاڑی دوسری گاڑی کو دیکھ سکتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر سامنے ایک آدمی نظر آیا جو روایتی عربی لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے دیکھا اور آنے کا اشارہ کیا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے آگے چلنے لگا۔ نورہ اور باقی سب کی گاڑیاں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا، پھر ان کے سامنے ایک بہت بڑی اور شاندار حویلی نمودار ہوئی۔ اتنی بڑی حویلی نورہ نے کویت میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی تھی اور پوری طرح سے روشنیوں سے جگمگا رہی تھی اور سجاوٹ بھی لاجواب تھی۔ نورہ اور اس کے ساتھی بہت حیران ہوئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر سے اتنے دور
صحرا کے بیچوں بیچ اتنی خوبصورت اور بڑی حویلی کیسے ہو سکتی ہے؟ سب گاڑیوں سے اترے اور حویلی کو دیکھتے رہ گئے۔ نورا نے سوچا کہ چلو ڈرائیور کو شکریہ تو کہہ دوں۔ وہ پیچھے مڑی لیکن حیرت سے دیکھا کہ کوئی گاڑی وہاں نہیں تھی، نہ وہ 3 گاڑیاں، نہ کوئی ڈرائیور، بس خالی صحرا۔ نورا کو بڑا عجیب لگا، ابھی تو یہاں تھی یہ سب، اب کہاں چلی گئی؟ صحرا کے بیچ میں تو کوئی سڑک بھی نہیں ہے کہ اتنی جلدی غائب ہو جائے۔ اسی حیرانی میں حویلی کے دروازے سے ایک خاتون باہر آئی۔ اس نے بہت پرانے انداز کا روایتی لباس پہنا ہوا تھا، ایسا لباس جو اب تو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے نورا اور اس کی ٹیم کا استقبال کیا اور کہا، چلیں میں آپ کو اندر لے چلتی ہوں جہاں آپ نے گانا ہے۔ سب اندر داخل ہونے لگے۔ حویلی کے اندر کا منظر بھی حیرت انگیز تھا، بالکل کسی محل کی طرح تھی۔ وہ سب کچھ پرانے زمانے کے طرز پر سجایا گیا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر قدیم طرز کر رکھا ہو سب کچھ۔ جیسے یہ لوگ اندر داخل ہوئے، انہیں ایک بہت تیز اور شدید خوشبو محسوس ہوئی، اتنی تیز کہ سر چکرانے لگا، سب کو سر میں درد ہونے لگا۔ جب کوئی بھی عطر یا خوشبو بہت زیادہ مقدار میں ہو تو وہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی حال یہاں تھا۔ آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہیں پرفارمنس کرنی تھی۔ یہ حویلی کے درمیانے حصے میں تھا اور اوپر کوئی چھت نہیں تھی۔ آسمان صاف نظر آ رہا تھا، تارے چمک رہے تھے اور چاند بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس خاتون نے انہیں اسٹیج دکھایا اور بتایا کہ دلہن آدھی رات کو آئے گی، لہٰذا آپ 10:30 بجے کے بعد سے ہی اپنی تیاری شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی۔ کسی کو موقع ہی نہیں ملا کچھ پوچھ سکے۔ اب نورا اور اس کے ساتھیوں نے سیٹ اپ کرنا شروع کیا، سامان لگایا، آلات کی جانچ کی اور پھر اپنے کپڑے بدلے۔ ان کی پرفارمنس کے لیے خاص لباس تھا، سرخ رنگ کے کپڑے اور چہرے پر کالے رنگ کا حجاب۔ تقریباً 10 بجے کے قریب انہوں نے ساؤنڈ چیک کیا، لیکن جو ہوا وہ تھوڑا عجیب تھا۔ نورا کی آواز میں بہت زیادہ گونج پیدا ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا صحن، اتنی کھلی جگہ، لیکن پھر بھی آواز اس طرح گونج رہی تھی۔ نورا نے سوچا شاید کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو، زیادہ توجہ نہیں دی۔ 10:30 بجے اب مہمان آنا شروع ہوئے، لیکن ان کا آنے کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہو۔ 1 سیکنڈ پہلے جگہ بالکل خالی تھی، اگلے ہی لمحے لوگوں سے بھر گئی۔ کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک سے وہاں ظاہر ہو گئے ہوں۔ سب کے کپڑے بھی ایک جیسے تھے۔ خواتین روایتی لباس میں تھیں اور مرد سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کا داخل ہونے کا طریقہ سب سے زیادہ حیران کن تھا۔ کوئی دروازے سے نکل آیا، کوئی کسی پردے کے پیچھے سے نکل آیا، کوئی کہیں جگہ سے اچانک نمودار ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن ماحول میں یقیناً کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ 20 منٹ میں ہی پورا آنگن بھر گیا۔ تقریباً 300 یا اس سے بھی زیادہ لوگ وہاں جمع تھے۔ نورا نے بہت بڑے اجتماعات میں بھی پرفارم کیا تھا، اس لیے اسے کوئی خاص گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا اور ایک روایتی خوش آمدیدی گیت سے آغاز کیا۔ مہمانوں کو یہ گانا بہت پسند آیا۔ وہ اچانک سے ناچنے لگے، شور مچانے لگے۔ جو ہجوم ابھی خاموش کھڑا تھا وہ بہت زیادہ توانائی کے ساتھ ناچنے لگا، لیکن کچھ تو تھا جو معمول کا نہیں تھا۔ نورا کو شروع میں صاف طور پر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے محسوس تو ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ آہستہ آہستہ نورا نے غور کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ جس توانائی سے ناچ رہے تھے وہ معمول کی نہیں تھی۔ ان کی جسمانی حرکتیں بہت عجیب تھیں اور بہت ہی غیر فطری طریقے سے ہل رہے تھے۔ اور پھر سب سے ڈراؤنی بات، یہ سب ایک ساتھ ایک ہی طریقے سے بالکل ہم آہنگی کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ یعنی اگر ایک شخص کوئی حرکت کر رہا ہے تو پیچھے کھڑے 50-60 لوگ بھی بالکل وہی کر رہے تھے۔ کسی کی گردن بہت زیادہ مڑ رہی ہے تو کسی کے ہاتھ بہت عجیب طریقے سے حرکت کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو کسی نے ریموٹ سے کنٹرول کر رکھا ہو۔ 11:30 بج گئے۔ اب یہ عجیب حرکتیں اتنی بڑھ گئی کہ انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ لوگ جس طرح حرکت کر رہے تھے وہ انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے سر اس طرح مڑ رہے تھے جو غیر فطری تھا۔
وہ بغیر رکے، بغیر سانس لیے، بغیر آپس میں بات کیے بس لگاتار ناچے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو، جیسے کوئی رسم ادا کی جا رہی ہو۔ کچھ مہمان سٹیج کے قریب آئے، مبارکباد دینے اور ٹپ دینے کے لیے، جو شادیوں میں عام ہوتا ہے۔ ایک عورت نورا کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے، لیکن جب نورا کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو نورا کی سانس رک گئی۔ اس عورت کے ہاتھ اتنے گرم تھے کہ اتنی حرارت کہ نورا کو لگا جیسے وہ جل جائے گی۔ نورا نے کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن جب اس نے ساتھ میں بیٹھی اس کی بیک اپ سنگر کا چہرہ دیکھا تو بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ وہ خوف سے جم کر رہ گئی تھی، خوف سے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نورا سمجھ گئی کہ یہ صرف وہی محسوس نہیں کر رہی، اس کے ساتھیوں کو بھی یہ عجیب فضا محسوس ہو رہی ہے۔ نورا نے اپنی بیک اپ سنگر کو آہستہ سے کہا کہ کوئی ری ایکشن مت دو، بس گانا جاری رکھو۔ یہ سب لوگ پرفارم کرتے رہے۔ رات لمبی ہوتی جا رہی تھی، آدھی رات ہو چکی تھی، یہ لوگ ابھی بھی ناچ رہے تھے۔ نورا اور اس کی ٹیم گاتی رہی، لیکن دلہن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف یہ لوگ بس ناچتے جا رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد بھی لوگ ویسے ہی ناچ رہے تھے۔ عام لوگ اتنا وقت تو نہیں ناچ سکتے، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے، لیکن یہ لوگ تو مزید تیزی سے اور زیادہ ہم آہنگی کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ نورا کا گلا اب خراب ہو چکا تھا۔ کوئی بھی انسان اگر 3، 4، 5 گھنٹے مسلسل گاتا جائے تو اس کا گلا خراب ہو جائے گا۔ نورا کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ رکی نہیں، بس گاتی رہی۔ مریم مشین کی طرح ڈھول بجائے جا رہی تھی، اس کے بازو ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ پھر آدھی رات کے تھوڑا بعد، نورا کو بالکل ٹھیک سے یاد نہیں کب سب کچھ بدل گیا۔ نورا گا رہی تھی، سب پرفارم کر رہے تھے، تبھی اچانک ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ نورا نے سوچا شاید کہیں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں یا آتش بازی ہو رہی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب دھواں ہٹا تو نورا نے جو دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ ان مہمانوں کی ٹانگیں اب انسانی نہیں رہی تھی، نیچے سے وہ بالکل الگ تھی، کالی، خشک اور سخت، بالکل بکری یا بھیڑ کے پاؤں کی طرح۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تو ان کی انگلیاں غیر فطری طور پر لمبی ہو جاتی، بہت لمبی انگلیاں، اور ان پر بہت تیز ناخن جو سینگوں جیسے لگ رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ، ان کے چہرے ابھی بھی انسانوں جیسے تھے، انسانی چہرے، انسانی مسکراہٹ، انسانی آنکھیں، لیکن جسم آہستہ آہستہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سارا کی آواز اسی لمحے ٹوٹ گئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ گانا تو دور کی بات، سانس بھی روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بس وہیں جم کر رہ گئی، منہ کھلا، آنکھوں میں دہشت بھری ہوئی۔ ساؤنڈ بورڈ پر اسلم کا چہرہ بھی سفید ہو چکا تھا، لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے بھی ہوش ہو جائے گا۔ نیچے جو لوگ تھے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اوپر سٹیج پر لوگ تھک چکے ہیں یا ڈر رہے ہیں، وہ تو اور تیزی سے ناچنے لگے، ان کی حرکتیں اور بھی واضح طور پر غیر انسانی ہو رہی تھی۔ نورا گاتی رہی، اس کی آواز بیٹھنے لگی، آنسو اس کے چہرے پر بہنے لگے۔ باقی سب بھی کسی طرح آلات بجاتے رہے، جیسے ان کی ہمت صرف ایک باریک دھاگے سے لٹک رہی ہو۔ وقت کا کوئی احساس باقی نہ رہا، ہر گانا گھنٹوں لمبا محسوس ہوتا۔ نورا کی دنیا بس یہی تھی، اگلی سانس، اگلا لمحہ، بس یہی کہ وہ بے ہوش نہ ہو جائے یا چیخ نہ مارے۔ پھر رات کے 3 بجے اچانک حویلی کی ساری لائٹس ایک ساتھ بجھ گئی، مکمل اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، چاند کی روشنی بھی بہت کم تھی۔ نورا کو اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ بس اچانک ختم ہو گیا، مکمل خاموشی چھا گئی۔ جو لوگ ناچ رہے تھے ان کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی بولنے کی آواز، صرف کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جب کوئی حرکت کرتا تو کپڑے کی آواز آتی، بس وہی آواز پورے اندھیرے میں گونج رہی تھی۔ پھر یلا یلا کی آواز آئی،
لیلا کی آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی، یعنی چلو جلدی کرو۔ یہ تب کہا جاتا ہے جب فوری طور پر کہیں سے نکلنا ہو۔ یہ سنتے ہی سب بھاگنے لگے۔ انہوں نے ساری چیزیں وہیں چھوڑ دیں، ساؤنڈ سسٹم، آلات، سب کچھ، بس اندھیرے میں بھاگنے لگے۔ نورا کا جوتا قالین میں پھنس گیا۔ اس نے اپنے جوتے اتار پھینکے اور ننگے پاؤں بھاگنے لگی۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، پھر تیسرے میں، اتنے سارے کمرے تھے۔ لیکن یہ رکے نہیں، بس بھاگتے رہے۔ آخر کار یہ حویلی سے باہر نکل آئے۔ وہ صحرا جو پہلے خوفناک لگ رہا تھا اب آزادی کی علامت تھا۔ کھلی جگہ، تاروں بھرا آسمان اور دور کویت شہر کی روشنیاں جو گھر کی سمت بتا رہی تھی۔ یہ کانپتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو تلاش میں بھاگے، اور حیرت کی بات کہ وہی 2 گاڑیاں وہاں کھڑی تھیں جن میں یہ آئے تھے، اور ڈرائیور بھی موجود تھے۔ سب فوری طور پر گاڑیوں میں بیٹھے اور ڈرائیور کو کہا کہ جلدی واٹر ٹاور تک لے چلو۔ ڈرائیور نے گاڑیاں چلائیں اور انہیں واپس لے گئے۔ جب نورا اور اس کے ساتھیوں کو شہر کی روشنیاں اور لوگ نظر آنے لگے تو انہیں تسلی ہوئی کہ کم از کم شہر میں تو آ گئے۔ شہر میں داخل ہونے تک انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، ایک دم بھی نہیں رکے۔ جب شہر کے بیرونی حصے میں ایک پیٹرول پمپ پر پہنچے تو وہاں تھوڑا رکے۔ اب تک سورج نکل آیا تھا اور روشنی تھی جس نے انہیں تھوڑی ہمت دی۔ نورا اور اس کے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور خوف زدہ تھے۔ سب کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے انہوں نے موت کو دیکھا ہو، اور ان میں سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا کہ وہاں کیا ہوا۔ سب خاموش تھے۔ اگلے دن نورا پولیس اسٹیشن گئی۔ اس نے پوری رپورٹ دی کہ کیسے اسے بلایا گیا، وہاں کیا ہوا، کتنے لوگ تھے۔ پولیس نے غور سے سب سنا۔ نورا نے وہ مقام بھی بتایا جہاں حویلی تھی۔ ایک پولیس افسر نورا کے ساتھ وہاں گیا۔ واٹر ٹاور تو موجود تھا، لیکن جب آگے صحرا میں گئے تو وہاں کوئی حویلی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ ریت میں گاڑیوں کے نشانات تو تھے، لیکن جہاں حویلی ہونی چاہیے تھی وہاں کچھ نہیں تھا۔ پولیس افسر نے نورا سے کہا، شاید کسی نے آپ کے ساتھ مذاق کیا ہو، یا پھر آپ تھکاوٹ کی وجہ سے کنفیوز ہو گئی ہو۔ نورا کو واضح طور پر معلوم تھا کہ یہ کوئی مذاق یا تھکاوٹ نہیں تھی۔ کل رات جو ہوا وہ بالکل حقیقت تھا، اور اسے صرف نورا نے نہیں بلکہ اس کی پوری ٹیم نے دیکھا تھا۔ لیکن جب سامنے کچھ نہیں ہے تو ثبوت کیا دیا جائے؟ نورا نے پولیس افسر سے واپس جانے کو کہہ دیا۔ نورا گھر آ گئی۔ اگلے دن وہ لائبریری گئی۔ تحقیق کرنے کے لیے کئی کتابوں اور مضامین کے بعد اسے ایک مضمون ملا جس میں لکھا تھا کہ اس صحرا میں ایک حویلی تھی، ایک بڑا سا محل، لیکن 1987 میں آخری بار استعمال ہوا، پھر وہ ویران ہو گیا اور بعد میں مسمار کر دیا گیا۔ نورا نے اگلے کچھ ہفتوں تک اس شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جس نے اسے ہائر کیا تھا۔ بار بار کال کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جس کورئیر کمپنی نے پیسے بھیجے تھے ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ نہیں تھا، جیسے یہ سب کبھی ہوا ہی نہیں۔ نورا نے اس واقعے کے بعد کبھی کسی شادی میں پرفارم نہیں کیا، بلکہ اس نے گانا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں گا رہی، کیوں گانا چھوڑ دیا، تو وہ بہانے بنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ گھر کو وقت دینا ہے، کبھی کہتی کہ میں بہت مصروف ہوں۔ لیکن جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ ضرور ہوا ہے، ورنہ گانا چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ کہانی آخر میں ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر بار اسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جانے لگا۔ کچھ نے کہا نورا کو بھوت نظر آئے، کچھ نے کہا وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن جو نورا کو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ اسے توجہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی بہت مشہور تھی، تو پھر جھوٹ کیوں بولتی؟ یہ ہے نورا کی ایک کہانی۔ یہ کہانی کویت میں بہت مشہور ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ نورا کی یہ کہانی سچی تھی یا پھر واقعی اس نے توجہ کے لیے جھوٹ بولا تھا؟